جو پہلا لفظ جس سے یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سبحان. اس لفظ سے ہم سب واقف ہیں. اب یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ جب ہم کوئی بہت انیوژول، کوئی بہت بڑی ایسی امیزنگ چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو بیسیکلی یہاں پہ سبحان اللہ ہی کہا گیا. اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ کمال بتایا گیا کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک رات میں. یہ کمال کیوں ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. پہلے سبحان کے لفظ کو دیکھیں. سبحان کا لفظ سین با ہا سے اور پانی میں تیزی سے تیرنا، اوپر فلوٹ کرنا، جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. تو تسبیح کا لفظ بھی جب ہم بولتے ہیں تو اور سبحان کا لفظ بھی، تو یعنی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنا جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بہت تیزی اور سرعت کے ساتھ انجام دینا. ٹھیک ہے. تو سبحان کا لفظ ہے نا، ہر عیب ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کو آپ نے ابو کر دیا. میں نے کہا نا اوپر فلوٹ کرنا، اس سے ابو کر دیا. اور اسی وجہ سے یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ کسی اور میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے پاک. یہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں نا، کمال کی حد تک، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی خوبیاں ہیں، اچھی صفات ہیں، ان کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ہیں. یعنی بری اور عیب اور نقص والی صفات کمال کی حد تک ہم ان کو نگیٹ کرتے ہیں، اور خوبیوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کمال کی حد تک ہے اس کی جتنی صفات. سمجھائی بات؟ تو تمام عمدہ صفات پرفیکشن کی حد تک اس میں. مثال کے طور پہ کوئی انسان سخی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ سخی ہے ویسا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر کمال کی حد تک یہ خوبی ہے. اسی طرح رحم کی خوبی، اسی طرح کرم کی خوبی، اس طرح بخشنے کی خوبی، اور اسی طرح جو بھی نیگیٹو صفات ہیں وہ ان سے پاک ہے، جیسے کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، فقر ہے، یا جو بھی اور نیگیٹو چیزیں ہیں، نیند ہے، وہ بھی کمزوری کی ایک علامت ہے، موت ہے. ان سب سے وہ کمال کی حد تک دور ہے، ان سب سے وہ پاک ہے. اسی وجہ سے سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، اور اسی لیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اتنی بڑی بات ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ صرف ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ سبحان ہے. اور جو اس دن میں 100 دفعہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. چاہے اس کے اتنے گناہ ہیں کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ. سمندر کے اوپر دیکھیں آپ کتنی جھاگ ہوتی ہے جب، تو اتنے گناہ بھی ہیں نا تو وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے نا، تو وہ بھی یہی کلمہ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، ایسے فرشتے بولتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند کلمات، جو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ان میں بھی ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب 4 کلمات ہیں، ان میں بھی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی یہ ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم کلمہ ہے،
جس کو سمجھ کے کہنا چاہیے.